دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے عجیب و غریب واقعے کے بارے میں بتائیں گے اور اس دعا کے بھی بارے میں بتائیں گے جو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگی اور جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے دور کر دیا۔ اور اس دعا کو جو بھی مصیبت زدہ پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ اور پیارے دوستو، یاد رہے کہ قوم بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کو عراق کے مشہور شہر نینوا کے لوگوں کی طرف دین حق کی دعوت دینے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 28 سال تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا کو ایک عرصے تک دعوت حق دیتے رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن اہل نینوا نے آپ کی بات پر کوئی کان نہ دھرا اور وہ اسی طرح اپنے گناہوں اور برائیوں کے اندر مبتلا رہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے اور گناہوں سے منع کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سالوں تک اپنی قوم کو دعوت حق کی تبلیغ کی، لیکن وہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں کے اندر مبتلا رہے۔ اہل نینوا کی اس مسلسل سرکشی اور مخالفت نے حضرت یونس علیہ السلام کو دل برداشتہ کر دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں کو دیکھ کر ان سے سخت ناراض ہوئے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب الہی کی بد دعا کر کے اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ اور پھر جب آپ اپنی قوم کے لیے بد دعا کرنے کے بعد اس بستی سے باہر نکلے تو چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پر پہنچ گئے، اور وہاں آپ کو مسافروں سے بھری ہوئی ایک کشتی نظر آئی جو جانے کے لیے تیار تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی کچھ دور ہی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوفناک طوفانی ہوائیں چلنے لگی، اور ان خوفناک طوفانی ہواؤں کے اندر وہ کشتی ڈگمگانے لگی۔ چنانچہ ان طوفانی ہواؤں کے اندر کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ مزید بڑھ گیا۔ تو اس وقت تمام ملاحوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آقا کا بھاگا ہوا کوئی غلام اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ چنانچہ جب تک اس غلام کو کشتی سے باہر نہ نکال دیا جائے تب تک اس مصیبت سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ملاحوں کی یہ بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے دل ہی میں یہ خیال کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور وہاں سے چلا آیا، اور شاید اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند نہ ہو اور اس وجہ سے یہ آثار نمودار ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے ان ملاحوں سے کہا کہ میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ کر یہاں اس کشتی پر سوار ہوا ہے۔ مجھے کشتی سے نیچے پھینک دو تاکہ یہ طوفان رک جائے۔ مگر کشتی میں سوار تمام مسافر اور ملاح آپ کے بارے میں خوب جانتے تھے اور آپ کو ایک نیک انسان سمجھتے تھے، اور وہ تمام لوگ آپ کی شرافت سے خوب واقف تھے۔ اس کے بعد یہ طے پایا کہ قراندازی کی جائے گی، جس کا نام قراندازی میں نکلے گا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ چنانچہ سب کی رائے کے مطابق قراندازی کی گئی، اور پہلی ہی دفعہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی تمام ملاحوں اور مسافروں کو یقین نہ آیا، اور پھر اس کے بعد دوسری اور تیسری بار بھی قراندازی کی گئی، مگر ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلتا۔ چنانچہ اس طرح مسافر اور ملاح اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے نکال دیں۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے چھلانگ لگا دی
تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا، تو اس مچھلی نے آپ علیہ السلام کو زندہ ہی نگل لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ علیہ السلام کو صحیح سلامت اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اس بستی سے چلے گئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو عذاب الہی کی پیش گوئی بھی کی تھی، لیکن ان لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی کسی بات پر کوئی یقین نہ آیا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن اب تک تو کوئی عذاب نہ آیا، نہ جانے وہ عذاب کب آئے گا۔ مگر کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے۔ چنانچہ اس طرح عذاب الہی کو دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہ تھی اور آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اثرات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرنے لگے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ پیارے دوستو، ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ آنے پر نادم تھے۔ تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خطا کی معافی کے لیے یہ دعا پڑھی، إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ترجمہ: اے رب العالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے اور میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود ہی ظالم ہوں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ درد بھری دعا سنی تو اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے نجات دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت دریا کے کنارے پر ڈال دے۔ تو اس وقت اس مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے کنارے پر ڈال دیا، اور اس طرح حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور اس آزمائش سے آپ کو نجات بخشی۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو آپ کی حالت بہت کمزور تھی اور آپ زمین پر گر گئے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے قریب ہی ایک بیل اگائی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرنے لگے، جس سے آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس درخت کے سائے میں ایک جھونپڑی بنائی اور اس جھونپڑی میں رہنے لگے۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد وہ بیل سوکھنے لگی، اور یہ ماجرا دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور دکھی ہوئے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اس بیل سے بہت محبت کرنے لگ گئے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف ایک وحی بھیجی کہ اے یونس، تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت افسوس ہوا، جو کہ ایک معمولی اور حقیر چیز ہے، لیکن اپنی قوم کو چھوڑتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1,00,000 انسانوں اور اس کے علاوہ لاتعداد حیوانوں اور جانداروں کو ہلاک کرنے میں ہمیں ناگواری نہ ہوتی۔ کیا ہم ان کے لیے اس سے بھی زیادہ مہربان نہ ہوتے جتنا تم اس بیل کے لیے ہوئے ہو؟ اور آپ وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے آئے۔ ایک نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنی قوم کو بد دعا کر کے نفرت کی وجہ سے ان سے جدا ہونے میں جلدی کرے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ دوبارہ نینوا جائیں اور وہاں پر رہ کر نینوا کے لوگوں کو دین حق پہنچائیں۔ چنانچہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نینوا کی طرف دوبارہ تشریف لے گئے، اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام سے دین کی تبلیغ حاصل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ ہیلو دوستو، اگر باقی آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک
اور شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولنا، جو اس سے نیا ہم باقیہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اگلے باقیے کا انتظار کرنا، اور اگلے ہم باقیہ آپ کے لیے بہت جلدی لائیں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم۔